پہلا باب۔ اٹھو گریگر سامسا اٹھو، اٹھو گریگر سامسا اٹھو، اگر تم اٹھ سکو تو خواب کے بستر سے اٹھو، ناشتہ کر لو۔ گریگر سامسا کیا بیچ کر سویا ہے جو اٹھتا نہیں؟ ایسا کبھی ہوتا نہیں ہے، جب اسے کچھ بیچنا ہوتا ہے اٹھتا ہے، یہی سالوں سے ہوتا ہے۔ گریگر آج کمرے سے نہ جانے کیوں نہیں نکلا ہے، اس کا کیا سبب ہے؟ گریگر سامسا کو تن بدن کا ہوش کب ہے؟ گریگر سامسا پہلی صدا آنے سے پہلے اٹھ چکا ہے اور دروازے تک آنے کی مشقت جھیلنے کا سوچنے میں اپنے کیڑا بن کے اٹھنے پر تعجب کر نہیں پایا ہے۔ اس کے اس بدن کے بھی کئی پرزے ابھی تابع نہیں، اس کے انہیں اپنا بنانے، اپنی منشا پر چلانے کی تمنا میں مخل ہوتی صدا اٹھو گریگر سامسا اٹھو، گریگر سن رہا ہے۔ گریگر سن رہا ہے، گریگر بولتا ہے بھن بھناتا ہے اور اپنی بھن بھناہٹ اور دروازے پہ ہوتے شور دونوں کو سمجھتا ہے مگر کچھ کر نہیں پاتا۔ گریگر مر نہیں پاتا، اسے کمرے کے دروازوں سے آوازیں بلاتی ہیں، گریگر سامسا کی والدہ رونے ہی والی ہیں، بہن والد سبھی تاخیر کا باعث سمجھنے اور سمجھانے سے قاصر، پوچھنے والے کو اتنا ہی بتا پاتے ہیں کہ کوئی سبب ہے۔ جب سبب، دروازہ، منہ سب ساتھ کھل جاتے ہیں، کیڑا سامنے آتا ہے، سارے خوف کھاتے ہیں مگر پہچان جاتے ہیں کہ جس کا خوف کھاتے ہیں وہ خود گریگر سامسا ہے۔ پوچھنے والا تو الٹے پاؤں گھر سے بھاگ جاتا ہے مگر تاخیر سے نکلا ہوا کیڑا گریگر سامسا ہائے کہاں جائے جب اس کی ریل گاڑی جا چکی ہے اور اس میں نوکری اس کی۔ گریگر سامسا نوکر ہے، اپنے باپ کا نوکر، جسے آرام سے لیٹے ابھی 1800 کچھ دن ہوئے ہیں۔ انہیں سارے دنوں کے قرض کی قسط روزانہ ہی دونوں سامساؤں میں کسی بھی ایک کو بھرنی پڑے گی۔ کوئی 1800 کچھ دن گریگر سامسا کو نوکری کرنی پڑے گی، مگر یہ بات کس کو کون سمجھائے، سو گھر والوں کی ہیبت بھاڑ میں جائے۔ گریگر سامسا دروازہ چھوڑے، نوکری پکڑے اور اپنی والدہ کے سامنے یوں دھپ سے گر جائے کہ وہ ہیبت سے جم جائیں اور ان کی سانسیں تھم جائیں۔ دھپا دھپ اس کے والد اس کو کمرے میں دھکیلیں، صبح کے اخبار سے پیروں سے ٹھیلیں، پر گریگر الٹے پاؤں چل نہیں پائے۔ کہاں جائے اسی کمرے میں جس میں تھوڑا پہلے اس کا رہنا جرم تھا، اب ظلم ہے، باہر نکلنا جرم ہے۔ اس جرم کا الزام بھی وہ اپنے سر لے مگر خود اس کے ڈر سے، اس کے چوڑے جسم چھوٹے سر سے سہمے ہوئے لوگوں پہ کیسے پیٹ کر لے۔ گریگر کو دھکیلا جا رہا ہے، اسے کمرے کے دروازوں میں ٹھیلا جا رہا ہے۔ تنگ دروازہ اور اس کے اس طرف سب لوگ، تنگ دروازے سے پھنس پھنس کر گزرتا جسم، تنگی آج کی اور آنے والے ان دنوں کی جن کے بارے میں چھلے جسموں سے سوچا جا نہیں سکتا۔ گریگر چھل گیا ہے،
گریگر چھل گیا ہے، اسے بستر تو واپس مل گیا ہے، پر وہ اس پر سو نہیں سکتا کہ کیڑا درد کی شدت میں پہروں اونگ تو سکتا ہے لیکن رو نہیں سکتا، کہ کیڑا درد کی شدت میں پہروں اونگ تو سکتا ہے لیکن رو نہیں سکتا۔ دوسرا باب۔ نہ جانے نیند کر کے، گریگر اب کمرے میں ہے، نہ جانے نیند کر کے یا کوئی آہٹ کواڑوں سے نکلتی چرچراہٹ سن کے ڈر کے جاگتے کیڑے کو اس کے جسم اور اس پر پڑی تازہ خراشوں نے بتایا ہے وہ بھوکا ہے۔ وہ بھوکا ہے مگر کھا پی نہیں سکتا۔ کواڑوں کی دراڑوں سے نکلتی روشنی اس کو بتاتی ہے اسے کچھ دودھ ڈالا جا چکا ہے رات کے کھانے کے زمرے میں۔ صبح تک اب کوئی آئے نہ آئے اس کے کمرے میں جو اب اس کے لیے بے حد بڑا ہے، گریگر رینگتا ہے، رینگتا جاتا ہے دیواروں کے کونوں سے، پلٹ کر جھٹ سے صوفے میں وہاں آرام پاتا ہے۔ ہر چند اس کا جسم صوفے سے بھی چوڑا ہے، مگر یہ رات ان حالات میں یوں بھی غنیمت ہے کہ جن حالات میں اس رات اس کو جاگتے سوتے مسلسل بھوک کی شدت ستاتی ہے، وہ اپنے آپ سے کہتا ہے اس کو چین سے رہنا ہے جب تک وہ یہاں موجود باقی تین کو بے چین رکھتا ہے۔ انہی تینوں میں سب سے آخری دروازے سے جب بھائی کو صوفے میں سمٹا دیکھتی ہے کانپتی ہے، بھاگ جاتی ہے، پھر اپنے بھاگ جانے سے حیا کھا کر پلٹتی ہے تو صوفے میں سے نکلا سر اسے وہ دودھ کا پیالہ دکھاتا ہے جسے وہ پی نہیں پایا۔ سمجھ کر، ترس کھا کر، خوف کو افسوس اور دودھ کے پیالے کو کپڑے میں لپیٹے لوٹتی ہے، وہ غذا لاتی ہے کھانے سے جسے بھوکا حیا کھائے۔ بھلا یوں بہن کے آگے وہ کھانا کس طرح کھائے؟ گریٹ اس کی بہن گریگر اور گھر والوں کی الجھن جانتی ہے اور روزانہ گریگر سامسا کو بھوک اور دو سامساؤں کو کسی صدمے سے مرنے سے بچانے کے لیے 2 بار کمرے میں چلی آتی ہے، کھانا ڈال جاتی ہے۔ اسی دورانیے میں کھانے اور کھانے میں سنتا ہے گریگر سامسا سب سامساؤں کو جو اب کم بولتے، کم کھاتے پیتے ہیں، بہت مشکل میں رہتے ہیں، کسی سے کچھ نہیں کہتے، کوئی باہر نہیں جاتا، کوئی اندر نہیں آتا، پرانے کام کاروبار کی باتوں میں بوڑھے سامسا یہ بھول جاتے ہیں گریگر اب بھی زندہ ہے۔ فقط ایک بہن ہے جو آتی جاتی ہے، جو سارے کام کرتی ہے۔ مہینوں سے وہ صوفے میں چھپے بھائی کا کھانا لے کے آتی ہے، صفائی کر کے جاتی ہے، تو باہر منتظر دونوں سے اندر کے سبھی احوال کہتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ہیبت اس پہ طاری ہے مگر یہ ذمہ داری ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ہیبت اس پہ طاری ہے مگر یہ ذمہ داری ہے جسے پورا اگر وہ بھی نہیں کر پائے گی تو پھر کیا بنے گا؟ گریگر کیا کرے گا؟ اسے معلوم ہی کب تھا کہ ایک دن بھائی یوں کیڑا بنے گا اور کھڑکی سے لگا کچھ اس طرح سے بیٹھے ملے گا جیسے بس اب کاٹنے کو ہے۔ گریگر سامسا مسکین بیچارہ خود اپنے زہر کا اور شرم کا مارا ہوا صوفے میں جیسے تیسے بستر کی کوئی چادر لپیٹے چھپ کے سنتا ہے۔ وہ سنتا ہے، یہ کہتی ہے گریگر رینگنا چاہے تو کمرے میں کہاں رینگے؟ گریگر رینگنا چاہے تو کمرے میں کہاں رینگے؟ ہمیں اپنے دلوں میں اس کی اور کمرے میں اس کے رینگتے رہنے کی گنجائش بنانی ہے۔ وہاں موجود ہر وہ شے جو اس کے کام کی تھی اب نہیں ہے، اس کے کمرے سے ہٹانی ہے۔ گریگر سن رہا ہے اور وہ کہتی ہے کہ بھیا چھت پہ دیواروں پہ چڑھتا ہے، کوئی آہٹ نہیں کرتا، ہماری چاپ سنتا ہے تو یوں کھو جاتا ہے جیسے کہ اچھے دن ہمارے بن
گریگر کیا کرے گا؟ والدہ اب آپ تو چلیے، چلیں بس والدہ چلیے، فٹافٹ اس کے کمرے سے ہٹا دیتے ہیں جو بھی فالتو سامان رکھا ہے، فٹافٹ ان کے واپس لوٹنے سے پہلے چلیے، چلیں بس والدہ چلیے، کہ وہ خود کچھ بھلا کیسے کہے گا؟ گریگر چپ رہے گا، گریگر چھپ رہے گا، گریگر چھپ گیا ہے، گریگر چھپ گیا صوفے میں چادر میں، کہ اس کی والدہ آئیں۔ اب اس کی والدہ کا پاس میں موجود ہونا ہی خوشی، بے حد خوشی کا ایک سبب ہے۔ گریگر سامسا کو دیکھنے دکھنے کی اب ہمت ہی کب ہے؟ گریگر جانتا ہے، جانتا تھا، گریگر جانتا تھا والدہ کمرے کے خالی پن کو، اس کے من کو یوں پہچان لیں گی اور کہیں گی کچھ تو چھوڑو، ایک الماری صحیح، کمرے میں کوئی شے تو چھوڑی جائے جس سے یوں لگے ہم سب اسے پہچانتے ہیں، اب بھی اپنا مانتے ہیں۔ گریگر سامسا حیران تھا، حیران جس کو خود نہیں معلوم چھوٹی اور بڑی میں کون بہتر ہے، اسے کمرے کو یوں ہی دیکھتے رہنے میں راحت ہے کہ مطلوبہ خلا اس کی سہولت ہے۔ گریگر چاہتے کیا ہو، گریگر چاہتے کیا ہو، کوئی یہ کاش اس سے پوچھ ہی پاتا، گریگر چاہتے کیا ہو جو سمٹے اور سمٹے جا رہے ہو اپنی چادر، اپنے صوفے میں پڑے ہو سر جھکائے، خود کو کمرے کے فرش سے یوں لگائے کہ سبھی قدموں کی چیزوں کی دھمک سینے تک آئے، کرسیاں سرکیں، تمہاری میز جس پر تم پڑھا کرتے تھے کھسکے اور کھسکتی جائے تم سے دور، تم مجبور، اور یہ بیبیاں، یہ دونوں بیبیاں تم سے تمہارا سب چرا لینے پہ تل جائیں اگر تو کیا کرو گے؟ چپ رہو گے، چھپ رہو گے، چھپ رہو گے، چپ۔ گریگر سوچتا صوفے سے چادر سے نکل کر بیچ کمرے میں پڑا ہے اور دونوں میز کھسکا کر کہیں باہر کھڑی سستا رہی ہیں۔ گریگر سوچتا ہے، گریگر سوچتا ہے کچھ تو رکھے اپنے حق سے، اپنے حق میں پاس اپنا کچھ نہ کچھ رکھنا پڑے گا، چاہے ایک تصویر ہو۔ تصویر کی دیوار پر چڑھتا گریگر سامسا ماں کو دکھائی دے گیا ہے، اور وہ چلا کے غش کھا کے اسی صوفے پہ گرتی ہیں جہاں پہلے گریگر تھا۔ بہن غصے میں کمرے سے نکلتی ہے، گریگر اس کے پیچھے اور ماں بے ہوش کمرے میں۔ بہن پانی کی چھوٹی شیشیاں لینے نکلتی ہے، گریگر اس کے پیچھے 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 رینگتا چلتا مچلتا اس کو کافی کچھ بتانا چاہتا ہے، بھن بھناتا ہے، مگر رہ جاتا ہے کمرے کے باہر۔ جب پلٹتی ہے بہن ماں کی طرف اور بند دروازے کے اب کی بار اس جانب گریگر سامسا کمرے سے باہر رینگتا ہے، کمرے سے باہر رینگتا ہے، بھن بھناتا ہے، کبھی دیوار چڑھتا اترتا ہے، کبھی چھت سے لٹکتا ہے، مگر ایک اور دروازے کی دستک سن کے گھبراتے گریگر کا ٹپک جانا تو اس سے بھی عجب ہے۔ گریگر سامسا کو تن بدن کا ہوش کب ہے؟ صدر دروازہ کھلتا ہے، گریٹ اس کی بہن والد سے کہتی ہیں گریگر کھل گیا ہے، گریگر کھل گیا ہے، اور ماں بے ہوش ہے۔ بس اتنا کافی تھا۔ وہ بوڑھا سامسا جو اب وردی میں ہی رہتا ہے وہ کہتا ہے کہ پہلے ہی کہا تھا۔ گریگر باپ سے ڈرتا ہے، دروازے سے لگتا ہے تو بوڑھا باپ جس کو ایک اکلوتے جواں بیٹے کے کیڑا بن کے ایسے رینگتے رہنے کا، اوروں کو ڈرانے کا غم و غصہ ستاتا ہے، گریگر کو بھگاتا ہے۔ گریگر رینگتا ہے، رینگ کر دیوار چڑھ جانے کی نامعقول حرکت سے وہ خود کو باز رکھتا ہے کہ کیسے باپ کے آگے۔ کبھی پیچھے گریگر سامسا کمرے میں اپنی زندگی محفوظ رکھنے رینگتا ہے، اور دونوں سامسا کمرے میں تھوڑی دیر تک تو بھاگتے رہتے ہیں جب تک والدہ کو ہوش آتا ہے۔ انہیں جب ہوش آتا ہے تو وہ بیٹا بچاتی ہیں۔ وہ بوڑھے باپ کی جانب بہت تیزی سے بڑھتی ہیں جو کیڑے پر
مسلسل سیب برساتا چلا جاتا ہے اور تب ایک سیب گریگر سامسا کی پشت میں دھنس جاتا ہے، گولی سا لگتا ہے۔ گریگر تل ملاتا ہے، گریگر مرنے والا ہے، گریگر مرنے والا ہے۔ تیسرا حصہ آخری۔ گریگر مر نہیں پاتا، گریگر مر نہیں پاتا اور اپنی پشت میں 1 ماہ پہلے دھسنے والے سیب کے بارے میں بھی کچھ کر نہیں پاتا۔ یہ مہلک زخم اس کا بھر نہیں پاتا ہے جس سے خون رستا ہے، لہو جو یاد دلواتا ہے وردی پوش بوڑھے سامسا کو اپنا بیٹا جو اسی کے ایک کاری وار سے زخمی ہے اور چل پھر نہیں سکتا، بہت مشکل سے خود کو اپنے کھانے تک چلاتا ہے، گھسٹتا رینگتا وہ نیم مردہ ایک کیڑا ہے جسے اتنی اجازت ہے کہ اب کمرے کی تاریکی سے باتیں سن سکے ان کی۔ گریگر چل نہیں سکتا، وہ دروازہ کھلا رکھنے لگے ہیں۔ اب گریگر چل نہیں سکتا، سنتا ہے، گریگر چل نہیں سکتا ہے، سنتا ہے کہ اس کی بہن بوڑھی ماں کے آنسو پوچھ کر وردی میں لپٹے باپ کا بستر لگاتی ہے جہاں وہ خود نہیں جاتا۔ بہن کا نوکری کرنا گریگر کو نہیں بھاتا، وہ اب کچھ بھی نہیں کھاتا۔ بہن کی نوکری کمرے کو گندا رہنے دیتی ہے کہ اس جنجال میں غربت میں فرصت کب کسی ہے جو گریگر کی طرف دیکھے جسے دیکھا نہیں جاتا کہ اب تو گھر میں بکنے کو بھی کچھ باقی نہیں ہے۔ ہاں مگر یہ ہے کہ اب تک اس کو کھانا ڈالا جاتا ہے، فقط کھانا کہ جس کے ساتھ پانی بھی نہیں ہے، اب پرانی نوکرانی بھی نہیں ہے، کوئی بڑھیا ہے جو گھر کے کام کرتی ہے جو اب گھر آتی جاتی ہے۔ گریگر تنگ ہے، غصہ ہے، جھنجھلایا ہوا ہے اور دیگر سامساؤں کو خبر اس کی نہیں ہے۔ اب کوئی اس کی بہن سے پوچھتا ہے کچھ اس کے بارے میں، کسی کو وہ بتاتی ہے مگر بس آتے جاتے اس کو کھانا ڈال جاتی ہے۔ کوئی اس کی بہن سے کچھ پوچھتا ہے اس کے بارے، نہ کسی کو وہ کچھ بتاتی ہے مگر بس آتے جاتے اس کو کھانا ڈال جاتی ہے۔ کسی کو اس کے کمرے میں پھٹکنے بھی نہیں دیتی ہے، ماں سے لڑتی رہتی ہے کہ اب ان کا وہاں جانا کسی کے واسطے بہتر نہیں، اندر کوئی حیوان رہتا ہے، کوئی شیطان رہتا ہے، مگر شیطان سے بڑھیا نہیں ڈرتی، وہ ڈرنے کے لیے بوڑھی بہت ہے، وہ ڈرنے کے لیے بوڑھی بہت ہے۔ پھر اسے کیا کوئی بھی حیوان ہو، شیطان ہو، وہ بوڑھی جو نہیں ڈرتی ہے، گھر کے کام کرتی ہے، انہی کاموں میں گھر کی فالتو چیزوں کو کمرے میں وہ ایسے پھینک جاتی ہے کہ کمرہ کوئی کوڑا دان ہو جیسے۔ کمرہ تو کبھی کا بھر چکا ہے، گریگر اتنے کوڑے میں جو اب از خود بھی کوڑا ہے، ذرا جنبش بھی کرتا ہے تو کچھ سامان ہلتا ہے۔ گریگر جو بہت مشکل سے چلتا پھرتا ہے، کہیں پھرتا ہے تو چیزیں چلاتا ہے، ہلاتا ہے، ہلانے میں چلانے میں گریگر ہانپ جاتا ہے، اور ایسا ہانپ جانے پر اسے اس بند دروازے کھلی کھڑکی کی کوئی فکر ہوتی ہے، نہ کھانا یاد آتا ہے۔ کبھی بوڑھی اسے تھوڑا ستاتی ہے مگر گھر بھر میں اب تو فالتو سامان اتنا ہے کہ کوڑے دان میں مانوس چیزیں اور تصویریں دکھائی دے رہی ہیں، دکھائی دے رہا ہے۔ گھر میں جو مہمان آئے ہیں وہ پہلی بار آئے ہیں، کرایہ دار آئے ہیں، وہ تینوں ایک جیسے ہیں، وہ تینوں ایک جیسے ہیں، صفائی اور بہت سے بال رکھنے والے تینوں میز پر کھاتے ہیں اور بستر میں سوتے ہیں۔ بہن بستر لگاتی ہے، گریگر کو چبانے کھانا کھانے کی چپا چپ تنگ کرتی ہے۔ چپا چپ میں کبھی والد گزرتے ہیں تو تینوں احتراماً اٹھ تو جاتے ہیں مگر ملنے نہیں آتے۔ نڈر بڑھیا کے ہاتھوں سامسا کا بند دروازہ کھلا چھوڑا گیا ہے۔ اتفاقاً
نڈر بڑھیا کے ہاتھوں سامسا کا بند دروازہ کھلا چھوڑا گیا ہے۔ کیا غضب ہے گریگر سامسا کو، تن بدن کا ہوش کب ہے گریگر سامسا کو۔ بند دروازے کے کھلنے کی خبر اس وائلن نے دی جسے سن کر کھڑے ہیں کان تینوں مہربانوں کے۔ خبر ملنے سے پہلے ہی گریگر جا چکا تھا، گریگر اپنے دروازے سے باہر آ چکا تھا۔ کان جو اب وائلن کی دھن سے اکتائے ہوئے تھے بند تھے، ان بند کانوں اور جوتوں سے گریگر سامسا بس وائلن کی دھن پہ کھنچتا آ رہا ہے۔ وائلن والی سے کہنا چاہتا ہے، وائلن والی گریگر سن رہا ہے، کوئی سنتا نہیں لیکن گریگر سن رہا ہے اور ہمیشہ سننے والا ہے، ہمیشہ سننے والا گریگر وائلن والی کا رکھوالا۔ گریگر وائلن کی دھن پہ سر دھنتا کھسکتا جس کرایہ دار کی نظروں سے گزرا ہے وہ کہتا ہے گریگر رینگتا ہے، گریگر رینگتا ہے، گریگر رینگتا ہے۔ یہاں کوئی بھلا کیسے رکے کہیے جہاں ایسے گریگر رینگتا ہے۔ نہ جانے کیسے کوڑا دان سے باہر نکل کر آ گیا ہے، گریگر آ گیا ہے، گریگر آ گیا ہے، گریگر آ گیا ہے اور کرایہ کھا گیا ہے۔ کرایہ دار واپس جا رہے ہیں اور بہن غصے میں ہے، چلا رہی ہے اور کہتی جا رہی ہے سوچنا ہوگا، ہمیں کچھ سوچنا ہوگا، یہ سب کچھ چاٹ جائے اس سے پہلے سوچنا ہوگا۔ گریگر کل ملاتا ہے، گریگر اپنے کوڑے دان کو واپس سرکتا 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 ہے۔ وہ اس حالت میں اپنی سانس جتنا فاصلہ بن وائلن کی دھن نہ جانے کس طرح سے طے کرے گا، گریگر طے کرے گا۔ اور اب اس کو جو آخری قے آ رہی ہے خون کی ہے اور بہن غصے میں ہے، چلا رہی ہے، چلا رہی ہے، اس کے پیچھے آ رہی ہے اور کہتی جا رہی ہے گریگر سامسا کب ہے یہ کیڑا، سامسا کب ہے یہ کیڑا، چاٹ جائے گا، یہ سب کو کاٹ کھائے گا۔ گریگر سامسا ہوتا تو اب تک جا چکا ہوتا۔ گریگر سامسا سب سنتا سہتا جیسے تیسے اپنے دروازے پہ خود کو لے کر آتا ہے تو دروازے کے دھم یک دم سے بند ہونے کی صدا آتی ہے، سب کچھ دہل جاتا ہے۔ گریگر سامسا کا سیب دروازے کے اس جانب لڑکتا ہے۔ گریگر سامسا اس پار دنیا کے۔ سویرے پھر نڈر بڑھیا گریگر سامسا کے بند دروازے کو دھکا دے کے ایسے کھولتی ہے جیسے کھولتی ہے، دیکھتی ہے سامسا خاموش لیٹا ہے، مبادہ نیند میں ہے۔ اٹھو گریگر سامسا اٹھو، اگر تم اٹھ سکو تو۔ گریگر سامسا کو ایک جھاڑو سے اٹھایا جا رہا ہے، گریگر مر گیا ہے۔ خبر پھیلی گریگر مر گیا ہے، اس کے مردہ جسم پر افسوس کرتی بہن کہتی ہے گریگر کیسا دبلا پتلا بلکہ چپٹا ہے، کئی ہفتوں سے جیسے کچھ نہ کھایا ہو، زمین کے ساتھ چپکا جسم ٹھنڈا پڑ چکا ہے، یہ کیڑا مر چکا ہے۔ کرایہ دار کہتے ہیں جنہیں اب ناشتے کی میز پر ان سامساؤں نے بٹھانا ہی نہیں ہے، ضرورت ہی کہاں ہے کہ قدرت مہرباں ہے آج تینوں سامساؤں پر جنہیں دو ہونے کی جلدی پڑی ہے۔